نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه الإمام الهمام البخاري ومسلم في صحيحهما. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے. خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. محترم و مکرم سامعین کرام، میری تقریر کو پردے میں بیٹھ کر سننے والے خواتین اسلام اور عزیز معصوم پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس عنوان سے مجھے دعوت دی گئی ہے تقریر کرنے کو، اسے مت چلانا بھائی، رہنے دو. اس عنوان کو چھیڑنے سے پہلے جو ہمارے آپ کے سب کے ذہن کے اندر ایک طرح کی غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے اور ہم سب کے دماغ کے اندر ایک کچڑا بھرا ہوا ہے، معاف کیجیے گا کچڑا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، عوام تو عوام، خواص بھی اسے میلاد النبی سمجھ رہے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے ناظر صاحب نے جب پروگرام شروع کیا تو کہا ہم میلاد النبی کے اندر یہاں شرکت کرنے آئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے عنوان کو شروع کرنے سے پہلے اس کی وضاحت کر جاؤں کہ ہم لوگ میلاد النبی میں بیٹھے ہیں یا کسی اور چیز میں بیٹھے ہیں. پہلی بات، لفظ میلاد کیا ہے؟ لفظ نبی کیا ہے؟
میلاد کا معنی اگر آپ عربی ڈکشنری کو کھولیں گے، معانی کی کتب کو کھنگالیں گے، تو لفظ میلاد کا معنی آپ کو ملے گا پیدا ہونے کی جگہ یا پیدا ہونے کا وقت۔ یہ بات علمی ہے لیکن میں لہجہ عوامی اختیار کر رہا ہوں تاکہ اللہ کرے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر بات اچھی طرح بیٹھ جائے۔ بہرکیف میلاد کے معنی پیدا ہونے کی جگہ یا پیدا ہونے کا وقت۔ اگر اس میلاد کے ساتھ لفظ نبی کو ملا دیں گے تو اس کا معنی ہوگا میلاد النبی، نبی کے پیدا ہونے کی جگہ یا نبی کے پیدا ہونے کا وقت۔ ہم تمام نے شاعر سے سنا ہوگا، شاعر کہتے ہیں بھروا سمیہ رہل دنوا سوموار ہو، مکے میں پیدا پھیلن مدنی سرکار ہو۔ تو دیکھیں اس کے اندر نبی کی پیدائش کا وقت جو بتایا جا رہا ہے، یہ شاعر جو اپنے کلام کے اندر نبی کی پیدائش کا وقت بتا رہے ہیں، وہ کہنے صبح صادق کا وقت تھا جس کو شاعر نے اپنی زبان کے اندر، اپنی لغت و لسان کے اندر بھروا سومیہ سے پرویا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے سب کے نبی کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ صبح صادق کے وقت میں ہوئی ہے۔ پتہ چلا اگر لفظ میلاد کا معنی پیدا ہونے کا وقت لیتے ہیں تب بھی غلط ہوگا۔ اگر ہم یہ مانیں کہ میلاد کا معنی پیدا ہونے کا وقت نہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ پیدا ہونے کی جگہ ہے، تو اللہ کے نبی ہمارے جموئی ڈسٹرکٹ کے اندر کھیرا بلاک کے اندر چلی گاؤں میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ شاعر کہتا ہے مکہ میں پیدا پھیلا مدنی سرکار ہو۔ پتہ چلا شاعر اپنے کلام کے اندر کہنا چاہ رہا ہے محمد رسول اللہ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ولادت چلی کے اندر نہیں، وہ ولادت آپ کی بستی، آپ کے گاؤں اور آپ کے محلے کے اندر نہیں۔ اللہ کے نبی کی ولادت تو مکہ کے اندر ہوئی ہے۔ پتہ چلا نہ تو یہ میلاد ہونے کی جگہ ہے، نہ تو یہ پیدا ہونے کی جگہ ہے، نہ یہ پیدا ہونے کا وقت ہے، لہذا اس کو میلاد النبی کہنا ہی ہے۔ تو پھر کیا کہیں گے ہم اسے؟ ایک دینی پروگرام ہے جس کے اندر قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں ہوں گی۔ آپ کہتے کہ محفل کونین سجی ہیں، مان سکتے تھے۔ آپ کہتے محفل سرکار دو جہاں سجی ہے، مان سکتے تھے۔ آپ کہتے کہ ہمارے یہاں ایک طرح کا اجتماع ہوا ہے، ہمارے یہاں اجتماع کا پروگرام ہوا ہے، مان سکتے تھے۔ آپ کہتے کہ ہمارے یہاں جلسہ ہے، مان سکتے تھے۔ محفل کہتے ہیں ایک ایسی جگہ کو جہاں لوگ جمع ہو جائیں اسے محفل کہا جاتا ہے، جمع ہونے کی جگہ کو مجتمع کہا جاتا ہے، اسی سے اجتماع آتا ہے۔ چونکہ یہاں ہم اور آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اس لیے اسے اجتماع بھی کہہ سکتے تھے، چونکہ ہم لوگ یہاں آ کر بیٹھ رہے ہیں۔ اور عربی لغت کے اندر، عربی ڈکشنری کے اندر جلس یجلس جلسہ کا معنی آتا ہے بیٹھنا، چونکہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اگر آپ یہ کہتے کہ ہم جلسے میں آئے ہیں تب بھی قابل قبول تھا، لیکن نہ کسی بھی صورت کے اندر اسے میلاد النبی تسلیم کریں ایسا نہیں ہے، اسے میلاد النبی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ میں نے جب کچرا نکال دیا تو اب اس کے بعد چلیں ہم اپنے عنوان کی طرف۔ عنوان ہے شادی کا موقع۔ شادی بڑی شین سے آتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اور اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے وہ پیغام
سے نہیں بلکہ چھوٹی سی ان سے کریں ہم شادی کو سادی بنائیں. ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سماج کے اندر جو برائی ہے جو خرافات ہے رسم و رواج ہے بدعات ہے میں ان کو چھیڑنے سے پہلے میں آپ کو شادی کی اہمیت پر دو چار معروضات پیش کرنے لگا ہوں. میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں آپ کی عدالت میں ایک جملہ دینے لگا ہوں. کیونکہ ہم اور آپ شادی کے مبارک محفل کے اندر جمع ہوئے ہیں تو جانیں شادی کا وہ مقام ہے شادی کا وہ رتبہ ہے شادی کی وہ ویلیو حیثیت اور مقام ہے کہ شادی ہی کی وجہ سے یہ دنیا بنی بھی ہے اور شادی ہی کی وجہ سے یہ دنیا بچی بھی ہے. جملہ یاد رہا آپ کو شادی اتنا اعلیٰ بالا اور اشرف معزز مکرم مقام ہے کہ شادی ہی کی وجہ سے یہ دنیا بنی بھی ہے اور شادی ہی کی وجہ سے یہ دنیا بچی بھی ہے. اب ناچیز کا استدلال سنو. آپ کو سوال آ رہا ہوگا مولانا ہم نے تو حدیث میں سنا ہے یہ دنیا محمد کے صدقے میں بنا ہے. مولانا ہم نے تو سنا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس دھرتی پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا. اگر ایک بھی اس دھرتی پر اللہ اللہ کہنے والا ہوگا دنیا چلتی رہے گی دنیا کا نظام چلتا رہے گا. اور آپ کہہ رہے مولانا کہ شادی اتنا مقام ہے اس کا شادی کی اتنی بڑی حیثیت ہے شادی کی اتنی بڑی ویلیو ہے کہ شادی ہی کی وجہ سے یہ کائنات بنی بھی ہے اور شادی ہی کی وجہ سے یہ کائنات بچی بھی ہے. مجھ فقیر کا استدلال سنو. قرآن مجید کو اٹھائیں. قرآن مجید کے اندر رب باری تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ایک آیت نازل فرمائی وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی رہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا جو دل چاہے جو من چاہے جو چاہے جیسے چاہا تو کھا لے لیکن یاد رکھنا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. سب چیز کھانا سب عیش و عشرت کرنا تمام چیزوں کے مزے لینا لیکن یاد رکھنا اس درخت کے قریب مت جانا. کیوں کہ اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. سامعین اب بھی آپ کا اشکال دور نہیں ہوا ہوگا. مولانا آپ تو کہہ رہے ہیں کائنات بنی ہے شادی کی وجہ سے. یہاں تو اللہ نے شادی کا ذکر نہیں کیا یہاں تو اللہ نے نکاح کا ذکر نہیں کیا. پھر کس منہ سے آپ اس دلیل کو پیش کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کہوں گا میرے بھائی میرے جگر کے ٹکڑوں تھوڑا دل تھام کر بیٹھو. میں آپ کو یوں ہی ابھی کے ابھی جسٹ فوراً ترنت ابھی آپ کو میں اس پہ استدلال کر کے بتاؤں گا. آپ نے علماء سے سنا ہوگا اللہ کلام پاک کے اندر کہتے ہیں وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب اللہ کو کسی کام کا کرنا ہوتا ہے اگر مان لیجئے اللہ کو شادی کروانی ہے تو اللہ کو کاٹ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو نیوتا دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو مولویوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو قاضی بلانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو نائی کے ہاتھ میں ایک جھولا دے کر گھر گھر جانے کر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اللہ کہتا ہے اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے امراً اذا قضا امراً جب کسی کام کا وہ فیصلہ
فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کام سے کہتا ہے وَإِنَّمَا يَقُولُ، اس کام سے بس کہتا ہے، اس کام سے کیول کہتا ہے، اس کام سے صرف کہتا ہے، اس کام سے صرف کہتا ہے ہو جا کن، ہو جا کن، ہو جا فیکون، اور وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا، اب آپ دیکھیں میں استدلال کرنے لگا ہوں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اللہ نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی، اے آدم تو اور تیری بیوی، اللہ کا یہ کہنا اے آدم تو اور تیری بیوی اس بات پر استدلال ہے، اللہ کہنا چاہ رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا اگر اللہ کو نکاح کرنا ہوگا تو اللہ کو قاضی کی ضرورت نہیں، اللہ کو نیوتے کی ضرورت نہیں، وہ تو بس کان سے کہتا ہے ہو جا کن، ہو جا۔ تو یہاں دیکھیں اللہ نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اللہ خود کہتے ہیں ہم نے کہا، ہاں ہاں اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا۔ ہم اللہ سے تصور کی دنیا میں سوچیں، خیالات کی دنیا میں سوچیں، ہم اللہ سے سوال کرنے لگے ہیں اے اللہ بتا تو صحیح کیا کہا آپ نے؟ میرا رب کہتا ہے میں نے یہ کہا، اللہ کس سے کہا؟ میرا رب کہتا ہے تمہارے پہلے نبی سے کہا، تمہارے جد امجد سے کہا، تمہارے دادا سے کہا، تم سب کے انسانوں کے باپ سے کہا۔ اللہ میاں کیا کہا؟ یا آدم اسکن، اے آدم تو وزوجکا، تو اور تیری بیوی الجنت، جنت کے اندر رہ۔ آپ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ نے کہا وزوجکا، وزوجکا، اللہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے تو بس وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا اے آدم تو اور ہوا، اے آدم تو اور ہوا اس جنت میں رہے، اللہ نے یہ نہیں کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، تو اور تیری بیوی۔ پتہ چلا اللہ کا تو اور تیری بیوی کہنا اللہ کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے پتہ چلا اس کے آیت آگے کیا کہا اللہ نے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں تم دونوں رہیو، مزے اڑائیو، خوب عیش کیجیو۔ آگے اللہ میں کیا کرنا ہے؟ کوئی منع بھی ہے کیا؟ کوئی کسی چیز سے منع بھی کرتے ہیں کیا؟ اللہ کہتے ہیں ہاں ہاں میرے بندے، میرے نبی، میں تم سے منع کرتا ہوں تم سارے مزے لینا، تم ساری چیزوں کے مزے اڑانا، تم تمام چیزوں کا استعمال کرنا، تیرا دل جو چاہے وہ کرنا، لیکن یاد رکھنا وَقَوَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف آپ کو استدلال بتانے لگا ہوں کہ نکاح اتنا مقام والا ہے، نکاح اتنا عالی ہے کہ نکاح کی وجہ سے کائنات بنی بھی ہے، نکاح کی وجہ سے یہ کائنات بچی بھی ہے۔ آگے کہتے ہیں اللہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ میاں کیوں نہیں جائیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارا نقصان کیا ہوگا یہ تو بتا دیجئے۔ اللہ کہتے ہیں اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو پھر ہوگا یہ کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ اس نے تو اسی پر بس کر دیا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن ہونا وہی تھا جو خدا کو منظور تھا۔ آخر ہوا یہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، آخر کار شیطان نے بہکایا، آخر کار شیطان نے پھسلایا، آخر کار شیطان نے بچلایا۔ فَأَخْرَجَ
فأخرجهما अम्मा हव्वा को, अब्बा आदम को, दादी हव्वा को, दादा आदम को, फअखरजहुमा दोनों को निकलवाया। कहाँ से? मिम्मा काना फीही, उस जगह से, उस घर से, उस मकाम से, उस आराम गाह से जब जिसका जिक्र अल्लाह ने या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता, यानी जिस जन्नत के अंदर अब्बा आदम थे, जिस जन्नत के अंदर अम्मा हव्वा थी, फअखरजहुमा, इस शैतान ने उन दोनों को निकलवा दिया। मिम्मा काना फी, उसके बाद क्या हुआ? वकुल्ना बितु बाजुकुम लिबासिन अदुब, अल्लाह ने कहा तुम सब के सब उतर जाओ। क्यों अल्लाह मियाँ? वजह क्या है? इसलिए कि बाज इंसान बाज के दुश्मन होंगे, किसी को तरक्की करता देखेगा हसद करेगा, जलन करेगा, बराबरी करने की उसकी औकात नहीं होगी, बराबरी करने की हैसियत नहीं होगी, आखिरकार वो चलेगा। बाजुकुम लिबासिन अदुब, फिर अल्लाह मियाँ क्या होगा? वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, आखिरकार तुम जमीन में जाओगे और वहीं तुम्हारा ठिकाना होगा। फिर क्या होगा? कुल्ना बितु मिनहा जमीआ, तमाम के तमाम उतर जाओ। फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह मियाँ उतर तो जाते हैं, हमने गुनाह तो कर लिया, हम शैतान के बहकावे में आ तो गए, हम शैतान के बहकावे में आ तो गए, शैतान के बहकाने की वजह से हमने गेहूं खा तो लिया। अल्लाह मियाँ क्या होगा? अब कैसे माफ होगा? अल्लाह कहते हैं फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, हमारी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आएगी, कुरान आएगा, अल्लाह का अहकाम आएगा। बस फमन तबिअ हुदाया, जो कोई भी मेरे हिदायत की इत्तिबा करेगा, मेरे कुरान की पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो उसे किसी तरह का कोई गम होगा, न किसी तरह का डर खौफ होगा। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अम्मा हव्वा को, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बीवी कहा, और अल्लाह का मामला ये है, अल्लाह कहता है इदा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, कि जब किसी काम का फैसला कर लेता है तो बस वो उस काम से कहता है एक काम तो हो जा, और वो काम हो जाता है। अल्लाह ने बीवी कहा, बीवी हो गई, और इसी से सारी नस्ल चली है। इस आयत पे इस बात पर इस्तिदलाल है कि कायनात निकाह की ही वजह से बची है, कायनात निकाह की वजह से बची है। दूसरा दावा क्या था मेरा, आप लोगों को याद है? दो जुमला कहा ना हमने, निकाह इतना आला चीज है कि ये कायनात निकाह की वजह से बनी भी है, और ये कायनात निकाह की वजह से बची भी है। मैंने बनी है कैसे उसका इस्तेदलाल किया, आगे चलते हम देखते हैं कि निकाह ये कायनात निकाह की वजह से बची कैसे है। चार के बनवा दे, चार कुछ नहीं। देखिए मैंने आपसे कहा कायनात निकाह की वजह से बनी भी है, और यह कायनात निकाह की वजह से बची भी है। बनी है आपके सामने आ गया, अब मैं इस्तिदलाल करने लगा हूँ। ये कायनात बनी है, ये कायनात बनी है निकाह की वजह से, इसकी दलील अल्लाह के कुरान में। ये कायनात बची है, इसकी दलील रसूलुल्लाह के फरमान में। हम कुरान वाले भी हैं, हम नबी के फरमान वाले भी हैं, इसीलिए हमारा अकीदा है, हमारा नजरिया है, हमारा मौक़िफ़ है, हमारा मनहज है कि कायनात निकाह की वजह से बनी भी है, और ये कायनात निकाह की वजह से बची भी है। सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने
ایک اللہ کے نبی کے فرمان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة قیامت نہیں آئے گی، ہاں قیامت نہیں آئے گی، کب تک نہیں آئے گی؟ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمین کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ اگر ایک بھی اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جس کی دلیل خود اللہ کے نبی کے فرمان کے اندر لا تقوم الساعة، قیامت نہیں آئے گی، ہاں بالکل نہیں آئے گی، حتی یقال فی الارض لا الہ الا اللہ، جہاں تک کہ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمین کے اندر اللہ اللہ پکارا جائے، جب تک کہ زمین کے اندر اللہ اللہ کا ورد کیا جائے، جب تک کہ زمین کے اندر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کی جائیں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب آپ نے اللہ کے نبی کے فرمان کو سن لیا، اللہ کے نبی کے فرمان کو کان میں گھسا لیا، کان میں بٹھا لیا، سماعت کر لیا، تو اب مجھ فقیر کا اس اللہ کے نبی کے فرمان سے یہ استدلال بھی سمجھتے جاؤ۔ میرا جو عقیدہ ہے اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا جو عقیدہ ہے، یہ دیوبند کا بیٹا اپنا عقیدہ جم کر بیان کرتا ہے، یہ میرا مجمع ہے، میرے لوگ ہیں، میری اسٹیج ہے، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کون کیا کر رہا ہے وہ اپنی جانے، کون جنت میں جائے گا وہ اپنا دیکھ لے، کون جہنم میں جائے گا وہ اپنا دیکھ لے، یہ میرا مجمع ہے، میرے لوگ ہیں، میری اسٹیج ہے، میرے علماء بیٹھے ہیں، علماء کی تائید کی درخواست میں کرتا ہوں کہ میں اپنا عقیدہ دل کھول کر کے، میں اپنا عقیدہ زبان کے دہن بیان کرتا ہوں، میں اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ کائنات خدا نکاح کی برکت سے بنی بھی ہے، یہ کائنات نکاح کی برکت سے بچی بھی ہے۔ اب میرا استدلال سنیں، میں نے ابھی ابھی آپ سے کہا یہ کائنات نکاح کی وجہ سے بنی ہے، اس کی دلیل اللہ کے قرآن میں یہ کائنات نکاح کی وجہ سے بچی ہے، اس کی دلیل اللہ کے نبی کے فرمان میں، ہم قرآن والے بھی ہیں، ہم نبی کے فرمان والے بھی ہیں۔ ابھی آپ کو استدلال یاد آیا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت نہیں آئے گی، ہاں نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، نہیں آئے گی کسی بھی صورت میں۔ ہمارا ایمان ہے بھائی، 100% 100% اس بات کی گارنٹی ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ کب تک مولانا؟ حتی یقال فی الارض لا الہ الا اللہ، حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک کہ زمین کے اندر اللہ اللہ کہا جائے گا۔ اب آپ نے دیکھا یہ کائنات نکاح کی وجہ سے بنی تھی، اللہ نے کہا تھا، میں نے پوری آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ یہ کائنات کا پہلا نکاح حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی بیوی کہا گیا۔ اماں حوا ہماری دادی حوا بھی ہیں، ہماری اماں حوا بھی ہیں، ہمارے دادا ابا آدم ان کے شوہر ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان سے نسل چلی ہے۔ میں نے آخر میں پڑھا تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا، اللہ کیا کہا؟ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جنت سے اتر جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، بہرحال میری
طرف سے، مجھ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، تمہارے پاس رہنمائی آئے گی، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب ہدایت آئے گی تو جو کوئی اتباع کرے گا، ظاہر سی بات ہے وہ نبی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ وہ شخص جو کوئی بھی اتباع کرے گا وہ اسلام کو ماننے والا ہوگا، اور جو کوئی بھی اللہ کی اتباع کرے گا، ظاہر سی بات ہے وہ نکاح کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرے گا، وہ نکاح کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کرے گا، وہ بد نظری سے بچے گا، اور جو بد نظری سے وہی بچے گا۔ نکاح کا کنسپٹ صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے۔ اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا، کوئی شخص ہدایت پر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے نکاح کا کنسپٹ ختم ہو جائے گا، کلمے کا تصور ختم ہو جائے گا، اور جب کلمے کا تصور ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ نکاح اتنا عظیم ہے، نکاح اتنی سعادت مندی والا معاملہ ہے کہ نکاح اتنا بڑا مقام رکھتا ہے اپنا کہ نکاح کی وجہ سے یہ کائنات بنی بھی ہے، یہ نکاح کی وجہ سے یہ کائنات بچی بھی ہے۔ دو جملے مکمل، اس کے بعد آگے چلیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارا ایمان ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنَ، کہا تھا کہ میں سناؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو بہرکیف نکاح اتنا عظیم اور بابرکت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور و معروف کتاب جامع الترمذی کے اندر قلم بند کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی 4 سنتیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان 4 سنتوں میں سے صرف میں ایک سنت کو بیان کرتا ہوں، النکاح۔ نکاح ایسی سنت ہے، نکاح ایسا معاملہ ہے، نکاح ایک معاملہ بھی ہے، نکاح ایک عبادت بھی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرکیف تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اس دھرتی پر ایک روایت کے مطابق کم و بیش تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، نکاح اتنا معزز معاملہ ہے، نکاح اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر کوئی نبی بغیر نکاح کے اس دنیا سے زندہ اٹھا لیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس نبی کو اس دنیا کے اندر دوبارہ بھیجتے ہیں۔ یوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر دوبارہ تشریف لانا کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ہیں عیسائیوں کو ماریں گے، عیسائیوں کے اوپر جو ہے عیسائیوں کو سبق سکھائیں گے، یہودیوں کو سبق سکھائیں گے، محمد رسول اللہ کی شریعت کا ڈنکا بجائیں گے۔ کئی وجوہات ہیں، لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ میں اپنے موضوع سے بتانا چاہتا ہوں، بعض علماء محدثین نے، کتب حدیث لکھنے والوں نے یہ بیان کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کی باقی کئی وجہ اور ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ
وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر دوبارہ تشریف لائیں گے تو نکاح بھی فرمائیں گے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ آگے یوں کہا کہ نکاح فرمانے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ بھی بنیں گے۔ آپ کا تو باپ نہیں ہے لیکن وہ خود باپ ضرور بنیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ نکاح کا مقام ہے کہ اگر نبی بغیر شادی کے چلے گئے ہیں تو یہ نکاح کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجیں گے اس دنیا کے اندر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں آ کر نکاح فرمائیں گے۔ یہ بات ہو گئی نکاح کے اندر ایک غلط فہمی ہمارے یہاں، اس غلط فہمی کو بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد میری استدلال۔ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ جب نکاح کریں گے بچے اور بچے کا آپس میں تو بچے والے بولیں گے، لڑکے والے کہیں گے آپ ہماری لڑکی دے دو، لیکن لڑکی والے نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ ہماری ناک کٹ جائے گی، پھر چاہے بیچاری بیٹھی بوڑھی کیوں نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ لڑکی والے بھی اگر چاہیں تو پہلے پیغام بھیج سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا انی اریدو ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج فإن اتممت عشرا عندک فمن عندک۔ اس طرح کی روایت ہے، بہرکیف یہ آیت ہے، میں اس سے استدلال میں صرف سنانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کی مزید وضاحت جب ہوگی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کے نکاح میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کی نکاح کی پیشکش کی، لیکن اس سے پہلے یہ ملاقات کیسے ہوئی، یہ پیشکش کیوں کی گئی، کیسے یہ سب معاملات پیش آئے، میں بس مختصراً شارٹ کٹ میں کچھ واقعے کو بیان کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مریم میں اترے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ کہ دو لڑکیاں ایسی ہیں جو اس جھرمٹ میں نہیں ہیں، جو اس ہجوم میں نہیں ہیں، جو اس بھیڑ میں نہیں ہیں، الگ کسی کونے میں اپنے جانور کو لے کر دونوں لڑکیاں کھڑی ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہ ماجرا دیکھتے رہتے ہیں، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، شاید ان لوگوں کو ان کا خیال نہ رہا ہو کہ دو بچی باہر کھڑی ہیں، دو بچی کنارے میں کھڑی ہیں، دو بچی سائیڈ میں کھڑی ہیں، ہمارے پلانے کے بعد ان کو بھی اپنے جانور کو پانی پلانا ہو، یا قدرت کو جو منظور ہوگا وہی ہوتا ہے، شاید قدرت کو یہی منظور ہو۔ بالآخر انہوں نے غلطی سے جب انہوں نے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا لیا، اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا لیا، تو بالآخر وہ لوگ جو ہیں وہ بھاری بھرکم چٹان تھا جس سے اس چشمے کے منہ کو، یا مان لیجئے اگر وہ کنواں ہو تو اس کنویں کے منہ کو بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بیچاری نازک سلپ کی لڑکی ہیں، اس سے وہ پتھر ہٹتا نہیں ہے۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اور اس سے پہلے کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب وہ دونوں ایک الگ کنارے میں کھڑی تھی تو کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء کہ ہم لوگ جو ہیں اس وقت تک کو نہیں پلاتے ہیں پانی جب تک کہ یہ تمام لوگ یہاں سے ہٹ نہ جائیں۔ پردے کا خیال تھا، با حیا تھی، اور کیوں نہ ہوتی، وقت کے نبی کی شہزادی ہے، وقت کے نبی کی لاڈلی ہے، وقت کے نبی کی نور نظر لخت جگر ہے، آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، اس لیے کہا لا لتا قال
لا نسقی، ہم پانی نہیں پلاتے، کب تک؟ حتی یصبر الرعاء، یہاں تک کہ وہ لوگ ہٹ جائیں۔ آپ سے کہا گیا کیوں؟ کب تک نہیں کرتے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں آتے ہیں؟ آپ تو کمزور ہیں، آپ سے تو یہ نہیں اٹھتا۔ وہ بیٹیاں کہنے لگتی ہے وہ ابونا شیخ کبیر، میرا باپ بوڑھا ہے، میرا باپ کمزور ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان کی مدد کی۔ وہ ابونا شیخ کبیر فسقا لہما ثم تولا الی الظل، پھر سائے کی طرف اس طرح سے جانے لگے۔ بہرکیف میں یہاں چھوڑنے لگا ہوں میں اصل واقعے کی طرف، اور جو میرا موقف ہے، جو میرا عنوان ہے، جو میرا ٹاپک ہے، میں اس کی طرف جانے لگا ہوں۔ آپ کو بتا رہا تھا نکاح کے معاملے میں ایسا ضروری نہیں کہ لڑکے والے ہی پیغام بھیجیں گے، بلکہ ضرورت پڑے تو لڑکی والے بھی پیغام بھیج سکتے ہیں۔ حتی یصبر الرعاء وابونا شیخ کبیر فسقا لہما ثم تولا الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھیجا، فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، جاؤ موسیٰ کو بلا کر لانا۔ وہ آتی ہے، فجاءته احداهما، ان دونوں میں سے ایک آتی ہے، تمشي على استحياء، وہ حیا کی ترتیب پر چل رہی تھی، وہ با حیا تھی، با شرم تھی، وہ بے شرم نہیں، بے حیا نہیں، اس لیے وہ جو على استحياء تمشي على استحياء حیا کی ترتیب پر چل رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت شعیب علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی آپ کی لخت جگر چلتی ہے، اور وہ آتی ہے الاستحیاء، آ کر کہتی ہے قالت ان ابی یدعوک، قالت ان ابی یدعوک، میرا باپ تجھے بلا رہا ہے، میرے ابا نے بلاوا بھیجا ہے۔ کیوں بیبی؟ کیوں بھیجا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ان ابی یدعوک، میرا باپ تجھے بلا رہا ہے، آپ کو میرے باپ نے بلاوا بھیجا ہے۔ کیوں؟ لیجزیہ اجر ما سقیت لنا، تم نے جو ہمارے جانور کو پانی پلایا ہے، تم نے جو ہمارے جانور کو پانی پلایا ہے، لیجزیہ، تاکہ میرا باپ بلا اس لے رہا ہے تاکہ تم کو بدلہ دے دے، اجر ما سقیت لنا۔ فلما جاءه، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس آتے ہیں، وقصہ فلما جاءه وقصہ، ان کے ساتھ میں جو معاملہ ہوا ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ بہرکیف میں ادھر نہیں جانا چاہتا، یہ تمام چیزیں جب بیان ہو جاتی ہیں تو آخر میں حضرت شعیب کہنے لگتے ہیں اے موسیٰ انی اريد ان انکحک، انی اريد ان انکحک، انی اريد ان انکحک، ہے موسیٰ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری اچھا ہے، میری آرزو ہے۔ بولے تو اے شعیب علیہ السلام آپ کی کیا اچھا ہے؟ آپ کی مرضی کیا ہے؟ آپ کی چاہت کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انی انکحک، ان انکحک احدی ابنتی، میری چاہت ہے، میری خواہش ہے کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح کر دوں۔ احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج، میں نے یہ استدلال کر دیا، لیکن ان تأجرنی ثمانی حجج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ ان تجری الا ان تأجرنی ثمانی حجج، 8 سال اجرت کرنی پڑے گی، مہر۔ اسلام کے اندر شادی کے موقع سے ایک مہر ادا کیا جاتا ہے، شادی کے موقع سے ایک مہر ادا کیا جاتا ہے۔ ان تأجرنی ثمانی حجج، میں چاہتا ہوں کیا اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح کر دوں، لیکن اے شعیب تو جانتا ہے شادی یوں ہی نہیں ہوا کرتی، ابا آدم کو بھی مہر دینا پڑا تھا، ہمارا کیا؟ ان تأجرنی ثمانی حجج، تمہارا مہر یہ ہوگا، تم ہمارا
ہماری بیٹی کو حق کے مہر یہ دو گے انت جرانی ثمانیہ حجج کہ تم جو ہو 8 سال تک میرے جانور چراؤ گے، میرے گھر میں خدمت کرو گے، یہی تمہارا حق مہر ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ لیکن آپ کو اختیار ہے فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تو نے پورا 10 سال کر لیا، یعنی آپ نے جو ہے 8 سال کے بجائے 10 سال اگر آپ نے وہ کر لیا تو یاد رکھیے گا انت جرانی 8 حجج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، یہ تمہاری طرف سے ہے، یعنی یہ تو طے ہے کہ 8 سال تم کو خدمت کرنی ہی پڑے گی، اور 2 سال آپ کے ثواب دید پر آپ چاہیں تو 2 سال اور کر دینا، آپ چاہیں تو 2 سال مت کیجیے، 8 سال میں اپنے مہر کو ادا کر دینا۔ لیکن قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل کیا۔ یہاں ٹھہر کر ایک مسئلہ سیکھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں شادی 6 چیزوں کا نام ہے، اگر وقت رات میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کروں گا، لیکن ان میں سے ایک چیز واجب ہے، اور واجب وہ ہے حق مہر۔ حق مہر، مہر کا ادا کرنا واجب ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی نے اس شرط کے ساتھ شادی کی میاں جی ہم سے شادی کر لو، ہم تم سے نکاح قبول کرتے ہیں اور تم سے کوئی مہر وہر نہیں لیں گے، ہم فری میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہیں، تو علماء کہتے ہیں اگرچہ اس نے اس بات پر شادی کر لی کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم کو مہر وہر نہیں چاہیے، لیکن مہر کا وہ مقام ہے، مہر اتنی اہم چیز ہے کہ اگر اس شرط پر شادی ہو جائے کہ ہم مہر نہیں لیں گے، لڑکی اس بات کو قبول کر رہی ہے، تب بھی فقہاء کہتے ہیں، تب بھی علماء کہتے ہیں کہ آپ کو مہر دینا ہوگا۔ تو کتنا دیں گے وہ تو طے ہوئے نہیں کیا ہے، کتنا دیں گے؟ تو علماء کہتے ہیں مہر مثل، مہر مثل دیا جائے گا۔ یہ مہر مثل کیا ہے بھائی؟ یہ کون سی بلا ہے، کون سی مصیبت ہے یہ مہر مثل؟ مہر مثل کہتے ہیں یہ دیکھیں گے اس لڑکی کی اماں کو کتنا مہر دیا گیا، اس لڑکی کی خالہ کو کتنا مہر دیا گیا، اس لڑکی کی نانی کو کتنا مہر دیا گیا، اس لڑکی کی پھوپھو کی پھوپھی کو، بہن کو کتنا مہر دیا گیا، جو اس کے خاندان کی عورتوں کو مہر دیا گیا ہوگا، اسی مہر کو مہر مثل کہیں گے۔ یعنی اگر اس شرط پر نکاح کر لیا اور وہ کہتی رہی بیچاری مجھ سے نکاح کر لو، میں نکاح قبول کر لوں گی اور تم سے کسی مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی، مہر کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، پھر بھی آپ کو مہر دینا ہوگا، مہر مثل دینا ہوگا، جو ان کی اماں کو اس کے ابا نے دیا ہوگا وہ تم کو دینا ہوگا، جو اس کے پھوپا نے اس کی پھوپھو کو دیا ہوگا وہی تم کو دینا ہوگا، جو اس کے خالوں نے اس کے خالہ کو دیا ہوگا وہی تمہیں بھی دینا ہوگا، جو اس کے بہنوئی نے اس کی بہن کو دیا ہوگا وہی مہر مثل تمہیں دینا ہوگا۔ الا انت اجرنی 8 حجج، اس بدلے میں کہ آپ 8 سال خدمت کریں گے۔ بہرکیف یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد آپ نے جب شادی کی عظمت کو اور شادی کی اہمیت کو سمجھ لیا تو اب ہم سمجھیں شادی کا مقصد کیا ہے، شادی ہم کیوں کرتے ہیں، کیا ریزن ہے۔ تو اس کے لیے بھی قرآن خاموش نہیں ہے، قرآن اس کے لیے بھی بول اٹھتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ شادی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَمِنْ آیاتِهِ،
اللہ کی نشانی دیکھو، آسمان اللہ کی نشانی، زمین اللہ کی نشانی، سورج اللہ کی نشانی، چاند اللہ کی نشانی، ستارے اللہ کی نشانی، پیڑ پودے درخت اللہ کی نشانی۔ ان تمام نشانیوں کو ایک جگہ رکھو۔ اللہ کہتے ہیں ہمارے رب ہونے کی نشانیوں میں سے، ہمارے اللہ ہونے کی نشانیوں میں سے، ہمارے معبود ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، کہ میں اللہ نے ایک نشانی یہ ہے کہ میں اللہ نے ان خلق لکم تمہارے لیے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ ازواجن، بیوی پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے۔ جس طرح تمہارے دل ہیں اسے بھی دل ہیں، جس طرح تمہاری آنکھیں ہیں اسے بھی آنکھیں ہیں، جس طرح تمہارے کان ہیں اسے بھی کان ہیں، جس طرح تمہارے دلوں کے اندر ارمان چھپے ہوئے ہیں، جس طرح تمہارے قلب کے اندر آرزوئیں پوشیدہ ہیں ان کے دل میں بھی پوشیدہ ہیں۔ جس طرح تم انسان کہلاتے ہو اسی طرح وہ بھی انسان کہلاتی ہے۔ جس طرح تم آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے آدمی کہلاتے ہو وہ بھی تم آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے آدمی کہلاتی ہے۔ وَقُلْنَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ، اور ہم نے ہماری آیتوں میں سے، ہماری نشانیوں میں سے، ہمارے خالق ہونے کی دلیل میں سے، ہمارے اللہ ہونے کی دلیل میں سے، ہمارے معبود ہونے کی دلیل میں سے، ہمارے مالک ہونے کی دلیل میں سے، ہمارے رازق ہونے کی دلیل میں سے یہ ہے من انفسکم، تمہاری ہی نسل سے، تمہاری ہی جنس سے، تمہاری ہی حقیقت سے، تمہاری ہی حیثیت سے خلق لکم من انفسکم ازواجا، بیوی بنائی ہے۔ اللہ سے پوچھنے لگے ہیں اے اللہ بات کیا ہے؟ آخرکار ہماری جنس سے کیوں بنایا؟ جانوروں میں سے کیوں نہیں؟ درختوں میں سے کیوں نہیں؟ حیوانات میں سے کیوں نہیں؟ نباتات میں سے کیوں نہیں؟ جمادات میں سے کیوں نہیں؟ ارضیات میں سے کیوں نہیں؟ فلکیات میں سے کیوں نہیں؟ حیوان الناطق ہی کیوں ہے؟ ہماری ہی جنس سے کیوں ہے؟ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، اللہ اس کا کارن بیان کرتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ازواجن، ہم نے تمہاری ہی نسل سے، تمہاری ہی جنس سے، تمہاری ہی حقیقت سے، تمہاری ہی حیات سے بیوی عطا کی ہے۔ کیوں عطا کی ہے؟ لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پاس سکون اختیار کرو۔ جب تمہارا دل مچلے، جب تمہارا دل ڈگمگائے، جب تمہارے دل میں تکلیف ہو، جب تمہارا دل شیشے کی طرح چور چور ہو جائے، ہم نے تمہیں بیوی دی ہے اس لیے تاکہ وہ بیوی آئے تمہیں منائے۔ ہم نے اور بیویوں سے بھی کہا ہم نے تمہاری ہی جنس سے تمہیں شوہر دیا ہے، ہم نے تمہاری ہی جنس سے تمہیں خاوند دیا ہے، تمہیں دولہا دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون اختیار کرو۔ اللہ میاں سکون کسے کہتے ہیں؟ اطمینان کسے کہتے ہیں؟ میرا رب اس کے بعد آگے اور وضاحت کرتے ہیں لتسکنوا الیہا، سکون اختیار کرو، سکون تمہیں مل سکے، اطمینان تمہیں مل سکے۔ اللہ میاں کیسے ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے صرف تمہاری جنس سے تمہاری بیوی نہیں بنائی، تمہاری حقیقت سے تمہارا جوڑا نہیں بنایا، بلکہ جوڑا بنانے کے بعد وجعل بینکم، تمہارے آپس میں، تمہارے دل میں، ان کے دل میں کیا ڈالا؟ مودتن، مودتن، محبت کو ڈالا۔ اللہ میاں محبتن تو ہو گیا، ورحمتن، رحمت کو بھی ڈالا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے سوال کیا اے اللہ ہمیں یہ بتا، تو نے جب مودت کو ڈالا، مودت کے اندر رحمت پائی جا رہی ہے، الگ سے رحمت بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب تو نے مودت کہہ دیا رحمت خود بخود آ گئے، کیونکہ محبت وہی کریں گے جس کے اندر رحم ہوگا۔ رحم نہیں ہو گیا محبت نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو تمہاری عقل میں
ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر، اتنی جرأت نہیں ہے تمہارے اندر، اتنی جسارت نہیں ہے۔ میں اللہ ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں قادر ہوں، میں قرآن کا نازل ہوں، میں نے قرآن کو اتارا ہے، میں قرآن کا منزل ہوں، میں نے قرآن کو اتارا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وجعل بینکم مودۃ کے بعد ہم نے رحمت کیوں کہا؟ مفسرین کہتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں مودت سے مراد یہ ہے رحمت ہے، رحمت مودت سے مراد محبت ہے، یعنی شہوانیت کے ساتھ محبت ہے۔ رحمت کے ساتھ مطلب یہ ہے، اس کا معنی بھی محبت ہے لیکن یہ ہمدردی کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بیوی اس لیے دیا تاکہ تم سکون اختیار کرو۔ میرے بندو تمہیں سکون اس صورت میں ملے گا، اس صورت میں ملے گا اگر تم جوان ہوگے، اگر تم جوان ہوگے تو اس وقت شہوت کی وجہ سے مودت، شہوت والی محبت، شہوت والی محبت، سنبھوگ والی محبت تمہیں ملے گی۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ ضعیف ہو جائیں گے، آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ کو خواہش کی ضرورت نہیں، آپ کو ہوس کی ضرورت نہیں، آپ کو شہوت کی ضرورت نہیں، اب آپ کو ہمدردی کی ضرورت پڑے گی۔ او اللہ کی بندیوں، ہم نے تمہیں دولہا اس لیے دیا، او اللہ کے بندو ہم نے تمہیں دلہن اس لیے دیا تاکہ ازواجل لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے بعد سکون اختیار کرو۔ کیوں کہ جب جوان رہو گے تو تمہیں شہوت کے ساتھ محبت کی ضرورت پڑے گی، جب بوڑھا ہو جاؤ گے تو وہ بھی جانتی ہے کہ ہو اب تو شہوت نہیں رہی، اب خواہش نہیں رہی، سنبھوگ کی چاہت نہیں رہی، لیکن ہمدردی کی ضرورت اب بھی ہے، ہمدردی کی ضرورت اب بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھے دادا کو، آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھی دادی کو، جب آپ کے ان کی بہو انہیں کھانا نکال کر دیتی ہیں تو بولتے ہیں بیٹا ابا کو بھی دیا ہے کہ نہیں، ابا نے کھانا کھا لیا ہے یا نہیں کھا لیا۔ آپ نے بوڑھے دادا کو بھی دیکھا ہوگا جب کوئی بہو یا بیٹی یا بیٹا اسے کھانے کو دیتا ہے تو بوڑھے دادا کہتے ہیں او بیٹا کیا تم نے بوڑھی دادی کو بھی دیا ہے، فلاں کو دیا ہے؟ تو دیکھیں اب شہوت نہیں ہے، اب سنبھوگ کی چاہت نہیں ہے، لیکن ہمدردی کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہم نے تمہیں بیوی دی ہے اس لیے تاکہ تم سکون اختیار کرو، اس لیے اور سکون ملے گا ایسے کہ جوانی میں ہم نے سنبھوگ والی محبت رکھی ہے اور بڑھاپے میں ہم نے ہمدردی والی رحمت رکھی ہے۔ یہ ہے اس کا مقصد۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ تشریف فرمائیں۔ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اس کا مطلب ہوتا ہے اے لوگو، اے لوگو۔ یا ایھا الرجل، اے مرد حضرات، یا ایھا النساء، اے عورتیں حضرات، یا ایھا الاولاد، اے بچے لوگ، یا ایھا الاطفال، اے ننھے منھے بچے لوگ، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ نے اے مردوں نہیں کہا، اللہ نے اے عورتوں نہیں کہا،
اللہ نے اے بچوں نہیں کہا، اللہ نے اے کافروں نہیں کہا، اللہ نے اے مومنوں نہیں کہا، پھر کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، اے لوگو، مرد کو بھی حکم ہے، عورت کو بھی حکم ہے، اور اسی طرح ہندوؤں کو بھی حکم ہے، سکھوں کو بھی حکم ہے، عیسائیوں کو بھی حکم ہے، یہودیوں کو بھی حکم ہے۔ اے اللہ کیا حکم ہے؟ اتقوا اتقوا ربکم، اتقوا ربکم، ڈر خوف کر اپنے اس پروردگار سے، اس سے الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ مفسرین لکھتے ہیں من نفس واحدہ، ایک جان، یعنی سب کے سب آدم علیہ السلام کی جان سے پیدا کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آدم والا کہا جاتا ہے، آدم کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اپنے اس پروردگار سے، اپنے اس پالنہار سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ آگے کیا ہوا؟ وخلق منہا، پھر اسی جان سے زوجہا، تمہاری بیویوں کو بنایا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وبث منہما، پھر ان دونوں میاں بیویوں میں سے رجالا کثیرا ونساء، بہت سی عورتوں کو پھیلا دیا، بہت سے مردوں کو پھیلا دیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم ڈرو اس پروردگار سے جس کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، تساءلون بہ والارحام، اور رحم والوں سے۔ بہر گئے جب اتنا ہو گیا، اس آیت کے اندر اللہ نے کہا کوئی انصاری نہیں، کوئی شیخ نہیں، کوئی خان نہیں، کوئی ملک نہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں، لیکن کیا مطلب شیخ انصاری کے یہاں شادی کر لے؟ کیا مطلب خان پٹھان کے یہاں شادی کر لے؟ کیا مطلب سید ملک کے یہاں شادی کر لے؟ دیکھو اگر شادی کرنا چاہیں گے شادی ہو جائے گی، لیکن میں اس آیت کو اللہ کے نبی کے اس فرمان سے جوڑنے لگا ہوں، جس فرمان کو میں نے اپنے خطبے کے اندر پڑھا، اس فرمان کو امام عبداللہ البخاری رحمہ اللہ تعالی، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی، امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر، امام عبداللہ البخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت کو نقل کیا ہے۔ واسطہ حضرت ابو ہریرہ کو بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ نقل کرنے والے ہیں۔ کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ تنکح المرأۃ لاربعین، کوئی بھی انسان جب شادی کرتا ہے چار چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ کیا کیا؟ لمالہا ولحسبہا، لمالہا کو چھوڑ دو، ولدینہا اور وحسنہا ولحسیبہا، یہ اس ولی جمیل ولجمالہا اس کو بھی چھوڑ دو۔ میں من نفس واحدہ کو اس سے جوڑنے لگا ہوں، مالہا ولحسبہا، خاندان کی وجہ سے اس سے پتہ چلا اللہ کے نبی کہنا چاہ رہے ہیں شادی کریں تو خاندان دیکھنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی انصاری کسی شیخ کے یہاں کر لے وہ اسے انصاری کہہ کر تانا نہ دے۔ کوئی انصار شیخ اگر کسی انصاری کے یہاں کر لے
پہلے اسے شیخ شیخ کہہ کر کے تانا نہ دے، دونوں کا درمیل ہونا چاہیے، دونوں کا معاشرہ ملنا چاہیے، دونوں جب ایک خاندان سے ہوں گے کوئی یہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس سے بھی بڑھ کر مرد حضرات کو اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، کہ مرد حضرات جو ہیں وہ عورتوں پر حکمران ہیں۔ فرض کیجئے اگر مرد انصاری ہو، اگر اس کی شادی قریشی خاندان سے کر دی جائے، اس کی شادی ہاشمی خاندان سے کر دی جائے، اس کی شادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر، ان کے اہل و عیال کے اندر کر دیا جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا خاندان بڑا، اللہ کے نبی کا گھرانہ اعلیٰ، اللہ کے نبی کے اہل و عیال بالا ہیں، اللہ کے نبی کے سب کچھ اشرف ہیں، معزز ہیں، مکرم ہیں۔ اب آپ نے دیکھا اگر لڑکا انصاری ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حضرات عورتوں پر حاکم ہیں، مرد حضرات عورتوں پر حاکم ہیں۔ اب دیکھیں اعلیٰ خاندان والا ادھر ہو گیا لڑکی کی طرف سے اور یہ حاکم ادھر سے، یہ کسی بھی صورت میں میچ نہیں کھائے گا۔ کیوں کہ اگر ہم اس میں کریں گے تو شوہر کا مقام گھٹ جائے گا، اگر بیوی کے مقام کو بڑھائیں اور شوہر کے مقام کو بڑھائیں گے تو نبی کے خاندان کو اعلیٰ سے ادنا پر لانا پڑے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے کہا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَسَبِهَا، لوگ شادی کرتے ہیں خاندان کی وجہ سے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ اگر کسی کو ایسا نہیں ملتا تو صرف لڑکا لڑکی کا مسلمان ہونا کافی ہے، ایمان والا ہونا کافی ہے۔ اگر ایمان والا ہو جائے گا تو آپ شوق سے اس کی شادی ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں۔ بہرکیف میں اس حدیث کی تفسیر کرنے لگا، تشریح ہے تنکح المرأة لأربع، کسی بھی انسان سے شادی کرنے کی 4 وجہ ہوتے ہیں، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ یہ دیکھتے ہیں ارے اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے، اگر میری شادی اس سے ہو گئی تب تو بلے بلے ہے، بیٹھ کر کے مزے سے زندگی گزاریں گے، اس وجہ سے شادی کرتا ہے۔ کوئی یہ دیکھتا ہے ولحسبها، بڑے خاندان سے تعلق رکھتا، او ہو اس کا تو فلاں منتری ہے، کوئی ودایک ہے، کوئی ایم پی ہے، اگر اس سے بھی کر لیا تو پھر تو زندگی یوں ہی کٹ جائے گی، تو مزے بھی کٹے گی، اس وجہ سے کر رہا ہے۔ یا کسی نے دیکھا ولی جمال، او ہو بڑی خوبصورت مزے میں ہے، او ہو اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ کچھ لوگ یہ رکھتے ولی دینہا ولی دینہا ولی دینہا، دینداری کو دیکھتے ہیں، یہ بیچاری اللہ کا اطاعت کرنے والی ہے، رسول اللہ کا اطاعت کرنے والی ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہے، نماز روزہ کرنے والی ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے۔ اب اللہ کے نبی نے یہ چاروں بتا دیا، آخر میں ابو ہریرہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے یہ تو کہا شادی مال کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، شادی حسب نسب خاندان کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، شادی خوبصورت اور اسمارٹنگ کی وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ چھوکری کوڑی بیوٹی فل ہے اس لیے بھی کرتے ہیں، والدینہا شادی دینداری کی وجہ سے بھی کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ مجھے یہ بتائیں میں کس سے کروں، دیندار سے کروں، حسن والی سے کروں، مال والی سے کروں، اونچے خاندان والی سے کروں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر لیں، دیندار کی نکاح سے، دیندار لڑکی سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر لے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ نظریہ ہے، اللہ کے نبی کامیابی کی گارنٹی دو، ایسا نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ سورج دن کے بجائے رات میں نکل سکتا ہے، چاند رات کے بجائے دن میں نکل سکتا ہے، لیکن نبی کامیابی کی گارنٹی دے، نبی
کامیابی کی ضمانت لے اور ایسا ہو جائے کہ بندہ ناکام ہو جائے، ایسا کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرکیف بات کرنے کو تو اتنی باتیں تھیں شادی کے موقع سے، خیر اگر جھوٹ بولوں اللہ اپنی مدد کھینچ لے۔ یہ عنوان میرے لیے ایسا تھا کہ اگر میں 4 گھنٹہ بولوں تب بھی بات پوری ہونے والی نہیں تھی، لیکن خیر اب لوگ بھی اکتا چکے ہیں، شاید میں بھی تھک چکا ہوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت بن کر، حنفی بن کر، دیوبندی بن کر، اپنے علماء پر اعتماد کر کے، اپنے مولویوں پر بھروسہ کر کے کسی غیرے نے تو خیرے کی بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی بات کو امام ابو حنیفہ بیان کرتے ہو، کسی بات پر علماء دیوبند کی تصدیق کا ٹھپا لگا ہو اور وہ حدیث کے خلاف ہو جائے، وہ قرآن کے خلاف ہو جائے، اللہ کے قرآن کے خلاف ہو جائے، نبی کے فرمان کے خلاف ہو جائے، نا نا نا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کسی صورت میں۔ اسی لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ والے ہیں، ہم دیوبند والے ہیں، ہم دیوبند والے ہیں، ہم دیوبند والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام کو سب کو اپنے اپنے مسلک پر گھٹنا گھاڑ کر قیامت تک سانس زندگی کے آخری سانس تک جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔